اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب ہماری اردو ہے، جماعت 10ویں، تاریخ 18/5/2020، عنوان مزاحدار لٹ گئی کے سوالات۔ مزاحدار ہم نے پڑھ لی تھی، اب 10 سوال کروانے باقی تھے۔ تو سوال نمبر 1، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حاجن کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ، آپ خود بھی لکھ سکتے ہو۔ تو اس کا جواب ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے اور دھوکہ دینے کے لیے بہت سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی، جن میں خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوئی تور کا سرما وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ سوال نمبر 2، حاجن نے مزاحدار سے قیمت لیے بغیر فروزی کی انگوٹھی کیوں دی؟ جواب، حاجن مزاحدار کو اپنی نقلی شرافت کے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، اور وہ مزاحدار کے سامنے یہ بھی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی ٹھگنی نہیں بلکہ ایک نیک عورت ہے، اس لیے اس نے فیروزے کی انگوٹھی اس کو مفت نذر کی۔ سوال نمبر 3، مزاحدار کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا؟ جواب، مزاحدار کو بیوقوف بنانے کے لیے حاجن نے اسے مہنگی چیزیں کم قیمت میں دی، فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت میں دی، اور اپنی مکاری چھپانے کے لیے 2 لونگ بھی دیے۔ سوال نمبر 4، محمد عاقل حاجن کی چال کیوں نہ سمجھ سکا؟ جواب، محمد عاقل نے جب دیکھا کہ حاجن کم داموں پر قیمتی چیزیں بیچتی ہے تو وہ لالچ میں آ کر حاجن کی چال کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ تو بچوں، یہ 4 سوال میں نے آپ کو آج کروائے، انشاءاللہ باقی سوال کل میں آپ کو کرواؤں گا، کل پرسوں۔ تو ان کو میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں، ویسے میرا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو تھوڑا میں آپ کو اور سمجھا دوں۔ کہتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حاجن کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ حاجن کہتے ہیں حاجی کی بیوی کو، مگر یہ حاجی کی بیوی جو ہے یہ مکارہ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریب لڑکی ہے، عورت ہے۔ جواب، لوگوں کو بیوقوف بنانے اور دھوکہ دینے کے لیے بہت سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی، جن میں خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوئی تور کا سرما وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ حاجن جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے پاس بہت ساری چیزیں رکھتی تھی، جیسے خاک شفا ہے، مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں، کوئی تور کا سرما ہے، ایسی چیزیں یہ اپنے پاس رکھتی تھی جن سے لوگ اس کی فریب کو نہ سمجھ سکیں، اس کی چال کو نہ سمجھ سکیں اور بیوقوف ہو کر اس کی جال میں پھنس جائیں۔ سوال نمبر 2، حاجن نے مزاحدار سے قیمت لیے بغیر فیروزے کی انگوٹھی کیوں دی؟ حاجن نے اس لیے انگوٹھی فیروزے کی مزاحدار کو دی کہ مزاحدار کو اپنی غلطی نقلی شرافت کے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ حاجن جو ہے مزاحدار کو اپنی نقلی جال میں پھنسانا چاہتی تھی، جس کے عوض میں اس نے فیروزے کی انگوٹھی اس کو دے دی، اور وہ مزاحدار کے سامنے یہ بھی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی ٹھگنی نہیں، ٹھگنی ہو گیا ٹھگانا والا، دھوکے فریب کرنے والا۔ حاجن کہتی تھی مزاحدار کو اس لیے وہ انگوٹھی وغیرہ دی کہ مزاحدار کو پتہ چلے کہ میں کوئی ٹھگنی وغیرہ نہیں ہوں، میں کوئی دھوکے باز نہیں ہوں، میں کوئی فریب باز نہیں ہوں، میں کوئی مکارہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایک نیک عورت ہے،
کہ حاجن اپنے آپ کو ایک نیک اور تصور کرواتی ہے، اسی لیے اس نے فیروزے کی انگوٹھی اس کو مفت نظر کی، اور اسی لیے حاجن نے مزاحدار کو ایک فیروزے فیروزے کی انگوٹھی مفت میں نظر کو دے دی۔ سوال نمبر 3، مزاحدار کو بیوقوف بنانے کے لیے حاجن نے کیا کیا؟ جواب، مزاحدار کو بیوقوف بنانے کے لیے حاجن نے اسے مہنگی چیزیں کم قیمت میں دی، فیروزے کی انگوٹھی مفت میں دی۔ مزاحدار لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مزاحدار کو بیوقوف بنانے کے لیے حاجن نے اسے مہنگی چیزیں کم قیمت میں دی، ٹھیک، اور ایک ساتھ میں فیروزے کی انگوٹھی بھی مفت دے دی، اور اپنی مکاری چھپانے کے لیے 2 لونگ بھی دے دیے، جو ایک اس کو اپنی اس میں رکھنا تھا چولٹنی میں، اور دوسرا محمد عاقل کے تکیے میں رکھنا تھا۔ سوال نمبر 4، محمد عاقل حاجن کی چال کیوں نہ سمجھ سکا؟ جواب، محمد عاقل نے جب دیکھا کہ حاجن کم داموں پر قیمتی چیزیں بیچتی ہے تو وہ لالچ میں آ کر حاجن کی چال کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ محمد عاقل نے دیکھا کہ حاجن جو ہے یہ کم قیمتوں پر، کم داموں پر مہنگی چیزیں دیتی ہے، لہذا وہ لالچ میں آ گیا، اور لالچ میں آ کر وہ اس کو سمجھ سکا نہیں، لہذا کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے، تو لالچ میں آنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مزاحدار کے سوالات، تو انشاءاللہ اس 2-4 سوال رہے ہیں اور بھی گرامر اور کچھ چیزیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، یہ تو آپ خود گھر میں اس کو دیکھنا اور گھر میں یاد بھی کرنا، اس کی کاپی بھی بنوانا۔ باقی السلام علیکم۔